فرمائے اور یہ نعمت سے مالا مال کرے۔ حاضرین محترم، اس کی خواہش ہے کہ قدموں میں بچھائے چہرہ، اس کی خواہش ہے کہ قدموں میں بچھائے چہرہ، خاک نالین محمد میں ملائے چہرہ، خاک نالین محمد میں ملائے چہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے سرکار کو آج اپنا دکھائے چہرہ، کیسے سرکار کو آج اپنا دکھائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ۔ بوئے گل یعنی خوشبوئے گل، پھول کی جو خوشبو ہے وہ بھی اپنا چہرہ سامنے کر کے نکلنا بے ادبی سمجھتا ہی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، یہ بھی بے ادبی ہے، وہ بھی اپنے چہرے کو چھپائے پھر رہی ہے۔ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہیں، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، اس لیے آج ستاروں نے بھی چمکارے مارے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی آگاہ کردہ آیت پاک کے اندر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں تاکہ ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مالک کے اس آگاہ کردے رستے کو سامنے رکھیں۔ فرمایا لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا ہے۔ کس پر فرمایا ہے وہ بھی واضح فرمایا، ہر ایک پر نہیں ہے، علی المؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ ماننے والے۔ ماننے والے کون ہیں؟ جو ایماندار ہیں، اسے ایمان والے کو مومن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی بیان فرمایا علی المؤمنین، وہ جو مومن ہے نا ان پر یہ میرا احسان ہوا ہے بطور خاص، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر کرم فرمایا ہے۔ اس مالک نے ساری انسانیت پر کرم فرمایا۔ کیسے؟ ایک تو حضور کی ذات طیبہ ہے، اور ایک اس ذات طیبہ کے ذریعے مالک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، وہ دین اتنا خوبصورت، جامع اور کامل دین ہے، ایسا پیارا دستور حیات ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ایماندار ہو یا منافق ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دین دے کے اپنے کرم کی برسات فرمائی ہے۔ لوگوں کو چج نہیں آیا زندگی گزارنے کا۔ جو بندہ بھی اللہ کے بندوں کے قریب ہوا ہے، ان اللہ کے بندوں سے میری مراد انبیاء کرام ہیں، اصل بندے اللہ کے یہی ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے کہا ہے نا یہ میرے بندے ہیں، وہ یہ نبی ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ لیکن مزہ یہ ہے، اصل کمال یہ ہے، بندہ 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ بھی بولے یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، اے میرے مالک میں تیرا بندہ، اس کے کہنے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ رب فرما دے نا تو میرا بندہ ہے، اصل بندہ وہی ہوتا ہے، اصل بندہ وہی ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ اصلی کون ہے اور نسلی کون ہے، اصلی کون اور نسلی کون ہے۔ اسی طرح ہماری جو فصل ہے اس کی بھی اپنی نسل ہے، ہمارے ہاں جو جانور ہیں ان کی بھی اپنی نسل ہے، تو اسی طرح جو انسان ہیں ان کی بھی اپنی نسل ہے۔ کہتے ہیں جو اصلی لوگ ہوتے ہیں نا، نسلی، ان کے ساتھ نیکی کرو تو وہ زندگی بھر اسے بھلاتے نہیں، اور جو بے نسلہ آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرو تو وہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، نیکی کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اور مالک نے کیا فرمایا، اس میں اشارہ بھی دے دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین، مومنوں پر میں نے احسان کیا ہے، مومنوں پر میں نے احسان کیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا مومن ہی تو نسلی ہیں،
مومن ہی تو اصل میں نسلی ہیں، اس لیے کہ ہر بندہ احسان مند نہیں ہوتا، احسان مند نسلی آدمی ہوتا ہے۔ اور مالک نے سارے جگ کو یہ نعمت عطا فرما کے ہر ایک کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا اس میں اصلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ نعمت میں نے اصلی لوگوں کے لیے کی ہے جو نسلی ہیں، اور جب وہ میرا احسان دیکھیں گے تو چپ نہیں رہیں گے، وہ جشن بھی منائیں گے، خوشیاں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب چیک کر لو، مالک نے جو کہا ہے نا وہ سچ ہے۔ آج خوشیاں کن کے گھر میں، آج جشن کن مسجدوں میں، کن گلیوں میں چراغاں ہے، کن گلیوں میں لائٹنگ لگی ہے، کن گلیوں میں خوشبوؤں کے حلے آ رہے، کون سے گھر آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے احسان کی قدر کس کس نے کی ہے۔ ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، بس جب مالک نے نشانی دے دی ہے تو اس نشانی کو سامنے رکھو، جہاں نشانی پائی جائے وہاں نتیجہ بھی پایا جائے گا، اور جہاں نشانی نہیں وہاں نتیجہ نہیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں رسول اللہ کی تشریف آوری پر اللہ کی بارگاہ میں احسان مندی کا ظہور نہیں، سمجھ جاؤ اس کے گھر اللہ کا احسان ہوا ہی کوئی نہیں۔ اور جن کے گھر میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سمجھو یہ اصلی بھی ہے نسلی بھی ہے، اور اللہ نے احسان اسی مومن پر فرمایا۔ آئیے ذرا میں آپ کو لے چلوں، جو قدر کرنے والے لوگ ہیں ان کا حال کیا ہے۔ ایک سفر تھا، سفر کے دوران حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا نام، جب وہ بچے ان کے شہید ہو گئے نا، جب سرکار کی دعوت کی تو اس سے بڑے مشہور ہیں وہ، ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث پاک جو میں سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی بھی حدیث پاک، مسلم شریف کی بھی ہے، تھوڑے لفظوں کا فرق ہے، مفہوم ایک جیسا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، دوران سفر میں پیچھے رہ گیا۔ وہ جو میں پیچھے رہ گیا، سفر لمبا تھا، سواری میری تھوڑی ماڑکی تھی، کمزور تھی، تو میں ذرا پیچھے رہ گیا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیچھے سے تشریف لے آئے، اور آپ میرے پاس سے گزر نہیں گئے ہیں جی، ماڑیاں دا وہ پیغمبر جو ہر ماڑے کا بھی خیال رکھے، ہر امیر زادے کا بھی خیال رکھے، اور غریب پرور پیغمبر، امیروں سے بڑھ کے جو اپنے غریب امتیوں پر زیادہ توجہ دینے والا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی شان والا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کا احسان ہمارے اوپر ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان مند ہیں، اور الحمدللہ نسلی ہیں، نقلی نہیں ہیں۔ فرماتے جب وہ سرکار آئے تو میرے پاس آ کے آپ نے بھی اپنی سواری کی رفتار کو کم کر لی، چونکہ میری سواری بھی کمزور تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی، سرکار نے جان بوجھ کے میرے لیے میرا حال دریافت کرنے کے لیے سواری کو تھوڑا سا کھینچ لیا، تو رفتار کم ہوگی، تو میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور فرمانے لگے او جابر کیا ہو گیا تمہیں، اور تو جلدی نہیں چل رہا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ڈاچی ذرا کمزور ہے، وہ چل نہیں پا رہی، آقا اس لیے میں ذرا تیز نہیں چل پا رہا۔ اللہ کے معمول میں اچھا ڈاچی کمزور ہو گئی ہے، جی آقا ڈاچی کمزور ہے۔ اچھا سرکار نے وہیں پر ٹھہر کے نا تو اس ڈاچی کو، میرے جانور کو تھوڑا سا ڈانٹا، میں تو جلدی کیوں نہیں چلتی، جلدی چل، میرا غلام پیچھے رہ گیا، غلام میرا اور پیچھے رہ جائے، ذرا ہمت کر تھوڑی۔ ادھر سرکار نے تھوڑا سا سواری کو بھی ڈانٹا اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، دونوں کام، دعا بھی دعا بھی۔ آپ نے جانوروں کو تیز کرنا تو کیا کرتے ہو، او ہج شج مار دیو، کوئی نہیں، کوئی تھوڑا تھاپڑا شاپڑا مارا، کوئی ہلکا سمجھے بڑا زیادہ ڈھیٹ ہے تو تھوڑا ڈنڈا شنڈا بھی لگا دیا، اور آپ کو تو سمجھ آئے، جانور بھی اب آپ کی بولی سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کی جو کس وقت غصے میں گالیاں کب دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا لہجہ سمجھ کے تیز ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بڑی اونچی بلند ہے،
سرکار نے اسے آگاہ بھی کیا، سمجھایا بھی، فرمایا جلدی چل، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، طاقت تو ہی دیتا ہے، ہمت تو ہی دینے والا ہے، رستے تو ہی کھولنے والا ہے. یا اللہ میرے جابر کی اس سواری کو ہمت عطا فرما تاکہ میرا یہ غلام بھی باقی غلاموں سے پیچھے نہ رہ جائے، یہ بھی ان کے ساتھ مل جائے. جا کہتے اسے سرکار نے دعا فرمائی، تھاپڑا دیا، اور میں نے دیکھا کہ اس سواری کے اندر جو کمزوری محسوس ہو رہی تھی، ادھر سرکار نے دعا فرمائی، فوراً اس دعا کا ایسا اثر اللہ نے عطا کیا کہ میری دعا جو جوانی والی سواری تھی وہ تو الگ، اللہ نے ایسی اس کو جوانی عطا فرمائی، اس نے تو دڑکی لگا دی. ایسی دڑکی لگائی کہ وہ لوگ جو حضور کے صحابی سب سے آگے صف میں چل رہے تھے، میری سواری بھی جا کے انہی میں جا کے کھڑی ہو گئی. اچھا سفر جاری رہا. کچھ دیر گزری، اللہ کے رسول پھر میرے پاس تشریف لے آئے. ایسے تھا جیسے اللہ کے رسول کو میری ہر بات کی خبر ہے اور توجہ ہے آپ کی میری طرف. پھر میرے پاس آئے، فرمایا او بتا کیا حال ہے سواری کا؟ آپ کی توجہ نہیں ہے. میں بتا کیا حال ہے تیری سواری کا؟ دیکھ رہے تھے بھی اب پیچھے نہیں آگے آ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے برکت کی دعا کی تھی نا، وہ برکت مجھے مل گئی ہے، وہ برکت مجھے حاصل ہوئی ہے، اور یہ ایسی برکت ہے کہ آپ بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اب میں پچھلی صف میں نہیں ہوں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلی صف میں شمار فرما دیا. اچھا سفر جاری رہا. کچھ وقت گزرا، پھر سرکار آ گئے اور آ کے فرمانے لگے جابر میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو، آپ بات فرمائیں اور میں نہ سنوں آپ کی بات، یہ تو ہو نہیں سکتا. فرمایا جابر میں تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا فرمانے لگے جابر میں تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں. کہ یا رسول اللہ میں اور میرے ساتھ سودا میرے پلے ہے کیا؟ فرمایا میں جس شے کا سودا کرنا چاہتا ہوں وہ تیرے پاس ہے. کہ آقا پھر مہربانی فرماؤ، کرو، میں قبول کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو تیرے پاس سواری ہے نا، یہ پیسے لے کے مجھے دے دے. پیسے لے لے اور یہ سواری مجھے دے دے. حضرت جابر تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس سوائے سواری کو ہے بھی کچھ نہیں، اور پوچھنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری جان، میرا ایمان، جن کے ذریعے اللہ نے اتنا مجھ پر کرم فرمایا، وہ فرما رہے ہیں کہ سودا کر لے. اب سوچ میں پڑ گئے. سرکار فرماتے ہیں سودا بھی کرو اور نقد کرو، پیسے لے کے کرو. اب دل میں خیال آ رہا ہے اتنے ان کے احسانات ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور اب ان سے میں پیسے مانگوں، اب میں ان سے سودا لوں اور پیسے لے کے، اللہ اکبر. اب گھبرائے ہوئے کیا کروں؟ ایک خیال ہے کہ شاید میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. دوسرا خیال ہے کہ پیسے لے کے دوں. ایک خادم کو یہ کرنا نہیں چاہیے، ایک شاگرد کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، اسے تو قربان کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ہر شے پیش کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے جابر کیوں پریشان ہے؟ میں مفت نہیں لے رہا، میں پیسے دیتا ہوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے. میں ہاں میں جانتا ہوں. تو سوچ رہا ہے کہ تیرے پاس سوائے سواری کو اور کچھ نہیں ہے، تو جائے گا کیسے؟ میں سودا کر لے، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو اس سواری پر سفر جاری رکھ، جب تک تم مدینہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں جاتا میں تجھ سے سواری نہیں لوں گا. واہ میرے آقا، کیا رحمت للعالمین کی شان ہے. خریداری بھی کر لی، پیسے بھی دے دیے اور مفت میں جھولا بھی دے دیا، اور ساتھ تعاون بھی فرمایا. فرمایا جب تک تو اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے میں تجھ سے سواری نہیں لوں گا، سودا تو کر لے. عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن میں ایسے سودا نہیں کروں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتا کیسے سودا کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے پیسے مانگوں اور پیسے لوں،
آقا میں آپ کو یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے فرمایا نہیں اے جابر بن عبداللہ، تیرے پاس اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں، میں تو فقیروں کے گھر فقر دیکھنے نہیں آیا، میں تو فقیروں کو اپنے رب کے خزانے سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تیرے گھر میں تنگی دیکھ کے خوش نہیں ہوں، میں تیرے گھر میں خوشی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں تو کنگال اپنے امتیوں کو بھی خوشحال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عرض کی آقا پھر جیسے آپ کی مرضی۔ فرمایا تیری اپنی محبت اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ کہ تو نے اپنی طرف سے تحفہ پیش کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے مفت نہ لوں، میں تمہیں اس کے پیسے ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ساری بات ہو گئی، اب سرکار کے علم میں ہے کہ اس کے پاس سوائے سواری کے اور کوئی ہے بھی نہیں، جانا بھی اسی سواری پر ہے اور اسی کے پاس یہ ہے، اور یہ مجھے تحفہ بھی دے رہا ہے، اظہار محبت بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھو میرے آقا نے کرم یہ بھی فرمایا، سواری فوری نہیں لے لی، دیکھو سودا ہو جائے تو پھر آدمی سواری لے سکتا ہے نا، حق ہے اس کا، لیکن سرکار نے یہ بھی شفقت فرمائی، فرمایا لے جاؤ تم اس پر سفر جاری رکھو۔ اب ایک اور سرکار نے کرم فرمایا، دیکھو میرے آقا کی رحمت کیسے نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سرکار نے ارشاد فرمایا سفر جاری رکھو، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب مدینہ پاک پہنچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ چونکہ نوکر تھے، خزانچی بھی تھے، آپ پتہ ہے آپ کو، حضور کے خزانچی بھی آپ تھے، یعنی مؤذن رسول بھی ہیں اور خزانچی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور کے پاس آتا تھا سرکار انہی کے پاس جمع کروا دیتے تھے، جو تحفے تحائف آئے وہ آپ کی خدمت، جو بھی کرتے تھے لوگ، سرکار فرماتے اب بلال جی لے جاؤ، وہ اس پر نگرانی کرتے، وہ یعنی لنگر خانے کے مالک تھے، حضور کے لنگر خانے کے مالک تھے، وہاں پر آپ کی خدمت پر مامور تھے، جو آتا پتہ ہوتا تھا کہ اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے جس وقت کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کچھ مانگنے کے لیے، تھا کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول نے پھر حضرت بلال حبشی کو بھیجا کہ یہ میری زرہ پڑی ہے، وہ لے جاؤ اور جا کے یہودی کو دے دینا اور اس سے پیسے قرض لے آنا۔ یہ اس وجہ سے ہے، وہ جو واقعہ آتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہے، کیونکہ حضرت بلال حبشی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا خزانچی مقرر کیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی نا، خزانے پر کسے مقرر کیا جاتا ہے؟ اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جس پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پیسے دھیلے کا معاملہ ہے نا، تو سب پر اعتماد، اور حضرت بلال حبشی پر رسول اللہ نے واضح فرما دیا، لوگوں تم سمجھتے ہو کہ جو غلام ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، تو میں جب رسول اللہ کی نظر میں آ جائے اللہ اسے بھی اخلاص عطا فرما دیتا ہے۔ سینہ بھر گیا سچائی سے، مقرر ہے۔ اور جب سرکار تشریف لائے مدینہ پاک میں تو حضرت بلال حبشی کو بلا کے فرمایا اے بلال میرا جابر کے ساتھ سودا ہو گیا، اس کے پاس جو سواری ہے وہ میں نے لے لی ہے، اور اتنے پیسے میں نے اس کے ساتھ طے کیے ہیں، یہ سارے پیسے اس کو عطا کر دیں۔ اچھا جب جانے لگے ساتھ حضور نے فرمایا اچھا اتنے نہیں دینے، تھوڑے زیادہ دینا، یہ سودا تو میں نے اسے کر لیا نا، مثلا سمجھو 1000 اشرفیوں کا سودا ہو گیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا 200 اشرفیاں زیادہ دینا اسے۔ اچھا جب حضرت بلال حبشی کو بتا دیا، حضرت جابر تو بڑے خوش تھے کہ سرکار نے میری سواری کو پسند فرمایا، میری سواری کو قبول فرمایا، پھر سودا بھی کیا اور نقد و نقد سودا کیا، پیسے دے کے سودا کیا، بڑے خوش تھے اندر سے۔ جب وہ پیسے لے کے آئے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، جب وہ پیسے گنے نا تو پیسے اصل پیسوں سے زیادہ تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ پیسے زیادہ دے دیے ہیں، میری طرف پیسے زیادہ آئے ہیں۔ فرمایا زیادہ نہیں آگے، یہ میں نہیں دیے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب تو نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے تو تیرے نبی زیادہ محبت کا اظہار کرنا جانتا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور یہ طریقہ بھی دے دیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرو، اور اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کرے
تب بھی تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ دیکھو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر جا رہے تھے، سواری کمزور تھی، چل نہیں رہی تھی، اس وقت کیا حضرت جابر نے حضور پر کوئی احسان کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی؟ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر کوئی غریب ہے اور وہ خود احسان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تو اب تم اس کی نیکی کا انتظار نہ رکھو کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، اللہ نے تمہیں دی ہے، تم پہل کر لو، تم آغاز کرو۔ آپ نے پھر آغاز کیا، پھر اس کے بعد آگے آگاہ کیا، کیا کیا؟ ایک ہے آپ نے سودا طے کیا ہے، اب آپ نے ایک شے لی، اس کے بدلے میں پیسے دیے، پیسوں کے بدلے پیسے نہیں ہیں، یہاں سواری کے بدلے میں پیسے ہیں۔ تو اگر آپ کی جنس ایک نہ ہو، جنس الگ الگ ہو، اب میرے آقا نے جو پیسے طے کیے تھے ان پیسوں سے کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں، بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا نعوذ باللہ یہ کوئی سود ہے، یہ تو پیسوں سے زیادہ دے دیے سرکار نے۔ اور ہمارے مشہور کیا ہے کہ جو پیسے زیادہ مل جائیں، اصل پیسوں جو طے کیے ہیں ہم سمجھ لیں یہ سود ہے۔ میں ادھر آپ کی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو کہیں حرام نہ سمجھ لیں۔ انسان ہے نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے، دماغ خراب کر دے گا، کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا کر دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں یہ کہیں وسوسہ نہ آ جائے اور اسی کو بنیاد بنا کے تم پیسے نہ لوگوں سے لیتے رہو۔ طریقہ سمجھو کیا ہے، اگر آپ نے گندم دی اور گندم بدلے میں لی، آپ نے چاولوں کے بدلے میں چاول لیے، آپ نے پیسوں کے بدلے پیسے لیے، آپ نے سونے کے بدلے سونا لیا، چاندی کے بدلے چاندی لی، اور بدلے میں جب آپ نے سونا اور چاندی لی تو کچھ زیادہ لے دے دی اور اس نے آپ سے زیادہ لے لی، یہ سود ہے۔ اس کا نام سود نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسوں کے بدلے سواری لی ہے، ایک جنس نہیں ہے، پیسوں کی جنس اور ہے، مال کی جنس اور ہے۔ تو جب جنس بدل جائے تو جنس کے بدلاؤ کی وجہ سے اگر آپ کچھ پیسے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے، اس کا نام تحفہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے نام زمین لگوانی ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اسے ہبہ کر دیتے ہو۔ یہ جو آپ زمین ہبہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے پیسے نہیں لیے بدلے میں، بلکہ تحفتاً اللہ کی رضا کے لیے دے دیا ہے۔ تو جس وقت آپ تحفے میں کچھ شے دیں تو وہ سود نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تحفہ دینے سے اور تحفہ لینے سے نفرت نہیں بڑھتی، اللہ نفرت کم کرتا ہے، محبت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کیا ہے، اگر آپ کو محبت سے پیش آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی محبت سے پیش ہو، یعنی محبت کی جزا محبت، محبت کا بدلہ محبت ہے، یہ آپ ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ اور اگر کوئی محبت کا اظہار نہ بھی کرے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ محبت کا آغاز کرو، ممکن ہے اللہ اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے۔ تو جب ہم ایسی حرکت، ایسا کام، ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا معاشرے کے اندر خود بخود ایک محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ ہمارے ہاں محبت پیدا ہو؟ ہیں جی؟ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جس کا تعلق آپ کے موبائلوں کے ساتھ ہے، وہ خفیہ خطوں کے ساتھ ہے، چھپے ہوئے میسج کے ساتھ ہے۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس میں کھوٹ نہیں، اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس میں نفس پرستی نہیں، اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر دنیاوی نمود و نمائش نہیں، اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس محبت میں دکھاوا نہیں، اپنے مالک کی رضا ہے بس۔ اگر آپ اس محبت کے قائل ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی دنیا میں بھی برکت ہے، اللہ آخرت میں برکت دیتا ہے۔ ابھی وہ بات رہ گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آگے ہے اس بات بھی، حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر آگے بات فرماتے ہیں، وہ جو حضور نے مجھے پیسے دیے تھے نا، میں نے ان پیسوں کے 2 حصے کیے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، ادھر بھی برکت ملی، اس کے بعد بھی حضور کی جو برکت انہیں حاصل ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے عنایت ہوئی، وہ اس سے بھی انوکھی شے ہے۔
دعا کرو اللہ زندگی دے، موقع عطا فرمائے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اس قبول فرمائے، اور جو سنا ہے سمجھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔